اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، دنیا میں رہتے ہوئے ہر بندے کی کوئی نہ کوئی خواہش، کوئی نہ کوئی حاجت، کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے جس کے پورا کرنے کے لیے وہ بہت زیادہ محنت کرتا ہے، بہت زیادہ کوشش کرتا ہے۔ اگر اسے اس میں کامیابی نہ ملے تو وہ مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن دوستو، بھائیوں اور بہنوں، مایوسی بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، اگر ہمیں ہر طرف سے ناکامی نظر آ رہی ہو تو ہمیں مایوس ہونے کی بجائے اللہ رب العزت کے در کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے۔ یہ ایسا دروازہ ہے جو 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے۔ آپ جس وقت بھی اس پاک ذات کو پکاریں گے، اللہ رب العزت آپ کی پکار کو ضرور سنے گا، آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا، آپ کی پریشانیوں کو ختم کرے گا، آپ کی حاجات کو پورا فرمائے گا اور آپ پر اپنی رحمت کو موسلا دھار بارش کی طرح برسائے گا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، حاجات کے لیے میں 3 بہت ہی طاقتور وظائف آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگر آپ چاہیں تو ان تینوں وظائف کو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو ان تینوں وظائف میں سے کسی بھی ایک وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ اور اس کے ساتھ ہمارے چینل پر جتنے بھی چینلز کے شارٹ آؤٹ دیے جائیں ان چینلز کا وزٹ کریں، چینلز کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ شکریہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، آپ کا کوئی بھی مقصد ہے جس میں آپ کو کامیابی نہیں مل رہی، تو آپ نے پختہ یقین کے ساتھ ان 3 وظائف کو پڑھنا ہے، یا پھر ان تینوں وظائف میں سے کسی بھی ایک وظیفے کو پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی دعا کو ضرور اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ان وظائف کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، ان کی ترتیب اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، ان وظائف میں سے جو سب سے پہلا وظیفہ ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت مبارکہ سورت فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ دوستو، سورت فاتحہ کو بہت سے ناموں سے جانا جاتا ہے: ام الکتاب، سورت شفا، سورت الحمد۔ اس طرح سورت فاتحہ کے اور بھی بہت زیادہ نام ہیں۔ دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں پر 4 کتابوں کا نزول فرمایا، جن میں سے سب سے آخری کتاب ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے پہلی 3 کتابوں کا نچوڑ قرآن پاک میں رکھ دیا، پھر پورے قرآن پاک کا نچوڑ اللہ رب العزت نے سورت فاتحہ میں رکھ دیا۔ یہ اتنی مبارک اور طاقتور سورت ہے۔ تو دوستو، آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ کا جو بھی مقصد ہے، اس کا آپ نے تصور کر لینا ہے۔ تصور کرنے کے بعد آپ نے اول آخر ایک مرتبہ درود پاک اور درمیان میں صرف 21 مرتبہ سورت فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، یعنی کہ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اب جب آپ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے، اور جس مقصد کے لیے بھی آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھا ہوگا، اس مقصد کا تصور کر کے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے کم از کم 11 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ اگر 11 دنوں سے پہلے آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی مل جاتی ہے تو آپ اس عمل کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن مجھے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ ہے کہ 11 دنوں کے اندر آپ کو آپ کے مقصد میں ضرور کامیابی مل جائے گی۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے جو دوسرا عمل کرنا ہے
وہ عمل بھی قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ سورت الکوثر کا عمل ہے۔ دوستو، سورت کوثر کی فضیلت میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، لیکن یہاں میں صرف آپ کو سورت الکوثر کا یہ عمل، یہ وظیفہ بتلاؤں گا۔ دوستو، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ صبح کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں اور رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو وقت آپ کو مناسب لگے اس وقت میں آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کا آپ نے تصور کر لینا ہے کہ یا پروردگار، میں فلاں فلاں مقصد کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے لگی ہوں یا پڑھنے لگا ہوں۔ تصور کرنے کے بعد آپ نے اول آخر کم از کم 1 مرتبہ درود پاک اور درمیان میں 41 مرتبہ 41 ٹائمز سورت الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بھی شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورت الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب آپ 41 مرتبہ سورت الکوثر کی تلاوت کر لیں تو پھر آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگنی ہے کہ یا پروردگار، میری فلاں فلاں حاجت ہے، میرا فلاں فلاں مقصد ہے، تو اس میں مجھے ضرور کامیابی عطا فرمانا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہو جاتی۔ جب آپ کو لگے کہ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی مل چکی ہے تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ دوستو، جو تیسرا عمل، تیسرا وظیفہ ہے، یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ 2 صفاتی نام ہیں، یا وہاب یا لطیف۔ ان دونوں ناموں کا آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے پڑھنا ہے، یا پھر اگر آپ نماز تہجد ادا کرتے ہیں تو اس عمل کو، اس وظیفے کو نماز تہجد کے ساتھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کا تصور کر لینا ہے اور اول آخر کم از کم 1 مرتبہ درود پاک اور درمیان میں 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے ان 2 ناموں کو پڑھنا ہے، یا وہاب یا لطیف، یا وہاب یا لطیف۔ لیکن دوستو، یاد رہے کہ آپ نے ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا وہاب یا لطیف، یہ 1 ہو گیا، یا وہاب یا لطیف، یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے اللہ رب العزت کے ان دونوں ناموں کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب آپ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں نام پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاجت کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ چند دن یہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے، کسی بھی حاجت کو پورا کروانے کے لیے یہ تھے وہ 3 زبردست عمل جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ اگر آپ چاہیں تو ان تینوں اعمال کو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو ان تینوں اعمال میں سے، تینوں وظائف میں سے کوئی بھی ایک وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان لوگوں کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو حاجت رواں ہیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔